والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہ آیت کریمہ ایک بہت بڑی تھنکنگ انسان کو دیتی ہے۔ فرمایا آہستہ آہستہ ہم ان کی طرف عذاب لائیں گے، من حیث لا یعلمون، وہاں سے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف ایسا چلا جاتا ہے دنیا کے اندر بھی کہ وہ وہاں پہنچ کر حیران ہوتا ہے میں یہاں پہنچ کیسے گیا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سنستدرجہم، ان قریب آہستہ آہستہ ہم ان پر عذاب لائیں گے، من حیث لا یعلمون، وہاں سے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہوں۔ اور ابھی جو ہم نے ڈھیل دی ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں نے انہیں ڈھیل دی ہے، ان کیدی متین، یہ ڈھیل میری خفیہ تدبیر ہے کہ اس ڈھیل سے دو صورتیں ہیں، یا تو اس ڈھیل سے فائدہ انسان اٹھا کر توبہ کر لے، یا پھر بعض لوگ اس ڈھیل سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اور سرکش ہو جاتے ہیں اور پھر خوب گناہ کرتے کرتے مرتے ہیں۔ ان قیدی متین، بے شک میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کافر اس وقت جو ہمیں بظاہر دنیا میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، ان پر اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ 50 سال 70 سال یہ چند سالوں کی ڈھیل ہوتی ہے، پھر تو انہیں مرنا ہے اور جہنم میں جلنا ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہ کیا؟ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے نبی پر کوئی جنون نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پر جن کا سایہ ہے، یا کبھی کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا غور کیا کہ جس پر جن کا سایہ ہو یا جنون ہو، کیا اس کی زندگی، اس کا چلنا پھرنا اور اس کے اتنے معجزات اور اس کا کلام اتنا فصیح و بلیغ ہو سکتا ہے، اور اس کا وہ کمال اور اس کے وہ فضائل ہو سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراپا معجزہ ہیں۔ ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو صرف کھلا ڈر سنانے والے ہیں۔ حضور تو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے نظر نہ کی آسمان و زمین کی بادشاہت میں؟ اگر زمین پہ غور کرتے، آسمان پہ غور کرتے، اللہ کی نعمتوں پہ غور کرتے تو ان کے دل اللہ کی طرف جھک جاتے۔ وما خلق اللہ من شیء، اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی اس پر انہوں نے غور نہ کیا۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس پر غور نہ کیا ہو سکتا ہے ان کی موت قریب آ گئی ہو۔ چلے اسی پہ غور کر لیتے کہ ہو سکتا ہے ہماری موت اور مرنا قریب ہو، تو ہم نے اس کی کیا تیاری کی؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب ان باتوں کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اتنا واضح واضح بتا دیا گیا، کھول کھول کے بتا دیا گیا، پھر اس کے بعد بھی وہ سمجھتے نہیں تو اب کس بات پہ سمجھیں گے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی و رسول نہیں۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جو گناہ کرے اور گناہوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور اسے گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالی ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ لوگ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں، تو انہیں ڈھیل دے دی جاتی ہے اور وہ ایسے کاموں میں اور برے خیالات میں بھٹکتے ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ قیامت کے متعلق یہ سمجھ جائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا دن بتایا
آپ نے تاریخ بتائی، مہینہ بتایا، صرف آپ نے سن نہیں بتایا. اور احادیث طیبہ میں موجود ہے، علماء نے ان احادیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا سن بھی بتایا، اس لیے کہ نشانیاں وہی بتا سکتا ہے کہ جسے معلوم ہو کہ قیامت کب آئے گی. تو حضور نے نشانیاں بتائیں گے، یہ ہوگا، ایسے حالات ہوں گے، تو اس وقت قیامت آئے گی. تو ہم ان احادیث کی روشنی میں اتنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت میں اب کتنا فاصلہ ہے. ان احادیث کی روشنی میں کہ آپ نے فرمایا بے حیائی عام ہو جائے گی، گانے بازے عام ہو جائیں گے، اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی. تو ان باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب قیامت بہت قریب ہے. قل محبوب آپ فرمائیے انما علمها عند ربی، قیامت کا حقیقی علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے اور اس کی عطا کے بغیر کوئی نہیں جانتا. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اب چونکہ قیامت اچانک آئے گی، اگر حضور بتا دیں یا لوگوں کو پتہ چل جائے تو پھر اچانک نہ رہے گی. تو ہم اندازہ تو لگا سکتے ہیں لیکن فکس سال اور فکس دن ہم نہیں بتا سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ محرم میں 10 تاریخ کو جمعے کے دن قیامت آئے گی. تو اب اگر سن بھی پتا ہو تو پھر تو قیامت اچانک نہ ہوئی. فرمایا لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اس کے وقت کو صرف اللہ ظاہر فرمائے گا. جب قیامت آئے گی تبھی پتہ چلے گا آئی قیامت. ثقلت فی السماوات والارض، قیامت آسمان و زمین میں بھاری پڑ رہی ہے، یعنی قیامت کا وقت قریب سے قریب تر آ رہا ہے. لا تأتیکم الا بغتہ، یہ حضور نے کیوں نہیں بتایا قیامت اچانک آئے گی. قیامت اچانک آئے گی، بغتہ مانے اچانک. یسألونک، وہ تم سے پوچھتے ہیں، کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ نے اس کی تحقیق کی ہو. کیونکہ قیامت کا علم تحقیق سے معلوم نہیں ہو سکتا. قیامت کا علم اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اور جس اللہ نے آپ کو عطا کیا اسی نے اجازت نہ دی کہ آپ اس علم کو بتائیں. قل اے محبوب آپ فرمائیے انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہ جسے بتائے اسی کو پتہ چل سکتا ہے. کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے دنیا کے فنا ہونے کا کوئی ٹائم ٹیبل تحقیق سے اور ریسرچ سے معلوم کر سکے. سائنسدانوں نے ایک ایسی گھڑی بنائی ہے کہ جو بیکورڈ جا رہی ہے. انہوں نے اپنا ایک اندازہ مقرر کیا ہے کہ دنیا فنا کی طرف جا رہی ہے، اور مثلا اب اس میں آپ سمجھیں 1000 سال باقی ہیں، تو اب 100 سال گزر گئے تو کہیں گے 900 سال باقی ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ گھڑی جب کرتے 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 0 پر پہنچ جائے گی تو بس یہ دنیا فنا ہو جائے گی. یہ آئے دن اس گھڑی میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں. ابھی انہوں نے 2 منٹ کا اس میں اضافہ کیا. تو یہ سائنسدان اپنی تحقیقات کرتے ہیں، لیکن دنیا کے فنا ہونے اور قیامت کے نازل ہونے کا کوئی وقت ریسرچ سے اور تحقیق سے پتہ نہیں چل سکتا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں. قل اے محبوب آپ فرمائیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں ذاتی طور پر نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. الا ما شاء اللہ، میں اسی چیز کا مالک ہوں جو اللہ چاہے. یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء، اولیاء اور فرشتوں کو جو طاقت ملی وہ اللہ کی عطا سے ملی. ذاتی طور پر کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، سب اختیارات اللہ کی عطا سے ہیں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں ذاتی طور پر غیب کا جاننے والا ہوتا اور میں خدا ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کو جمع کر لیتا
وما مسنی السوء، اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی۔ مراد یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام چاہے کسی بھی مقام پر فائز ہو جائیں وہ خدا نہیں ہوتے۔ عیسائیوں کا بھی رد ہے، یہودیوں کا بھی رد ہے، اور ان مشرکین کا بھی رد ہے جنہوں نے بتوں کو خدا سمجھا۔ ان میں جو طاقتیں ہیں، مثلا ایک مثال ہم پھر ریپیٹ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن خود ہی فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، یہ میں کیسے کرتا ہوں؟ اللہ کے اذن سے کرتا ہوں۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ یقیناً نصیحتوں کا اثر اسے ہی پڑتا ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہ آیت کریمہ ایک بہت بڑی تھنکنگ